اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 3۔ اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ میں سے 4 بہترین نام ہیں: الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ اس کا معنی ہے هو الاول، اللہ تعالیٰ اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور باطن ہے، وهو بكل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان 4 ناموں کی صحیح تفسیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کر دی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 2713 نمبر پر ایک حدیث ہے جس میں ان ناموں کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم اپنے بستروں کو جانے لگیں، اپنے سونے کی جگہ پہ جانے کا ارادہ کرنے جانے لگیں تو کہیں: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب اور اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى، اے دانے اور گٹھلیوں کے رب، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے رب، اعوذ بک من شر کل شیء، ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، انت آخذ بناصیتہ، تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور اے اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اے اللہ تو باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ کچھ نہیں، وقض عنا الدین، ہم سے قرض کو ادا فرما دے یا وسائل اور ذریعہ پیدا فرما دے، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور ہمیں تنگ دستی اور فقیری سے بے نیاز کر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ یہ رات کو جب بستر پہ آدمی جانے لگے اس وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ناموں کا معنی بتایا۔ کہا: اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، اول کا معنی کیا ہے؟ لیس قبلک شیء، کہ تو سب سے ابتدا کی چیز ہے، تجھ سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں۔ جس کو بھی آپ فرسٹ، اول کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اس کائنات کی پہلی چیز کیا ہے، تو جس کا بھی آپ نام لیں اس سے پہلے اللہ رب العالمین ہے، یہ اول کا معنی ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے آخری چیز کیا ہے، یا آخری مخلوق کیا ہے، آخری شے کیا ہے کائنات کی، تو آپ جس کا بھی نام لیں اس کے بعد رب العالمین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، باقی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور اے اللہ رب العالمین تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور اے اللہ تو باطن ہے، تیرے پیچھے کچھ نہیں۔ دراصل ان 4 ناموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کو کیسے گھیرے ہوئے۔ اگر یہ چیز سوال کر لے کوئی آپ سے کہ کہتے ہیں تمہارا رب سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ساری کائنات، ساری گیلیکسی، سارے برہمانڈ کی چیزوں، اس میں ساری مخلوقات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے یہ 4 نام آپ کو بتانے پڑیں گے۔
اس میں دو طریقے سے مخلوقات کو گھیرنے کا تذکرہ ہے۔ نمبر ایک زمان کے اعتبار سے، نمبر دو مکان کے اعتبار سے۔ اول اور آخر یہ ٹائم ہے، اول اور آخر کہا اولیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اور آخریت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے بعد کچھ نہیں، یعنی اس کے بیچ ہی میں سب کچھ ہے۔ مطلب اگر ٹائم کے اعتبار سے ساری کائنات کو اگر آپ گھیرے میں لینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی گھیرے میں ساری کائنات ہے، اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ سے باہر کچھ نہیں ہے، اسی کو احاطہ زمنیہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے جو دو نام ہیں ظاہر اور باطن، تو اللہ تعالیٰ کی ظاہری، یہ اللہ کو جو ظاہر کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے سب سے اوپر ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ جو بھی چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، جو بھی مخلوق، اس سے اوپر اللہ رب العالمین ہے۔ مخلوقات میں سب سے اوپر عرش، اس عرش کے نیچے ساری کائنات ہے، ساری مخلوق ہے۔ کہا گیا عرش مخلوقات کی چھت ہے، اور اس عرش کے اوپر رب العالمین مستوی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا۔ تو ظاہر کا معنی یہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر سب سے بلند و بالا ہے، اور وہیں سے اپنے سارے بندوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اللہ کے باطن ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندی میں ہوتے ہوئے ساری چیزوں کو ایسے گھیرے ہوئے ہے جیسے کہ اس کے اتنا قریب ہے کہ وہ آدمی خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں جتنا اللہ رب العالمین قریب ہے، جس کو یوں کہا گیا کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندی پر عرش کے اوپر ہو کر معاملات کو تدبیر کرتا ہے، اور پھر باطن ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا قریب ہے کہ بندے کی ہر حرکت، ہر راز، ہر خفیہ بات کو وہ جانتا ہے۔ اس لیے ظاہر اور باطن دونوں کو ملا کر معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے سے اتنا قریب ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی سماعت سے، اللہ کی بصارت سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر و باطن کا صحیح معنی ہے جو علماء کرام نے بیان کیا۔ ان چاروں ناموں کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس سے استدلال کیا جا سکتا؟ تو علماء نے کہا اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندے کے دل میں اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ آئے گا، اس کو ایک لذت محسوس ہوگی کہ جو سب سے پہلے ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، جھکنا تو اسی کے سامنے چاہیے، بھروسہ تو اسی کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اور یہ نام اور اس کے معنی کو سمجھنے کے بعد ایک بندہ کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا جس نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اسباب جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ان کا وجود ہوا ہے اور اس سے پہلے وہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بہت پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب پر، سامان پر، وسائل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آخر نام سے جاننے اور اس کا معنی سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کو بنا لے۔ مطلب یہ ہے آخر میں کیا بچے گا، آپ سے کہا جائے آخر میں کیا بچے گا تو کہیں گے آخر میں کچھ نہیں بچنے والا، تو کہا جو آخر میں باقی بچے گا اسی کے لیے آپ کوشش کرو۔ تو آخر میں کون باقی بچے گا؟ ساری دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جو آخر ہے رب العالمین، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، اسی کو خوش کرنے میں اپنا وقت لگایا جائے، یہ آخر معنی کا مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جب اللہ تعالیٰ کو آخر سمجھ لیتا ہے اور اس نام پر ایمان لے آتا ہے تو وہ بندہ کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسباب جیسے کہ کچھ دیر پہلے نہیں تھے، پیدا ہوئے، وجود میں آئے، ایسے ہی کچھ دن کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن باقی رہنے والی کون سی ذات ہے؟ جو آخر ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر بھی اسباب پر بھروسہ نہیں، مسبب الاسباب یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کا نام ظاہر ہے، اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر اس نام کے معنی کی محبت پیدا
پیدا ہو جائے، مطلب معلوم ہو جائے، تو اللہ سے جو ایک انسان کا رشتہ ہوتا ہے اس میں حسن اور جمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عظمت کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکائے گا اور اس میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا جو شخص رب العالمین کو ظاہر نہیں مانتا، مطلب یہ آسمانوں کے اوپر سب سے بلند و بالا نہیں مانتا ہے، ایسے انسان کے دل کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو عبادت ہے کسی قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ حقیقت میں ایسے انسان کا کوئی معبود ہی نہیں ہوتا ہے جو رب العالمین کو سب سے بلند و بالا نہ مانے، جو اللہ کو ظاہر نہ مانے، آسمانوں کے اوپر نہ مانے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جو نام ہے باطن، اس کی معرفت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن اللہ کا نام باطن بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہم سے قریب ہے، ہماری ہر راز سے اللہ واقف ہے، ہم جو سوچتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، اپنے دل کی اصلاح کرے گا، اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، اپنے خفیہ چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، جو وہ باطن میں بگڑا ہوا ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس نام کا فائدہ ہے۔ یہ چاروں نام جو ہیں، یقیناً انسان جب بے چین ہو اور انسان جب اپنے دل میں ایمان اور اسلام کے متعلق شک پانے لگے یا اللہ کے بارے میں اس کو جب شک پیدا ہونے لگے، تو یہ چاروں نام پڑھنے کا حکم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الادب 5110 میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص ابو زمیل سماک ابن الولید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے دل میں کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں اس کو بول نہیں سکتا، کیا شک ہے؟ تو وہ مسکرانے لگے، یعنی دل میں شک پیدا ہوا، ایمان کے حوالے سے رب العالمین کے متعلق شک پیدا ہوا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کے بعد کہا فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا، جب تم اپنے دل میں کچھ اس طرح کی چیز پانے لگو، یعنی شک تمہارے دل میں پیدا ہونے لگے، اور یہ شک سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کے دل میں شیطان اللہ رب العالمین کے متعلق شک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ کہا اس طرح سے جب شک آنے لگے فَقُلْ هُوَ اللَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا سورۃ الحدید کی ابتدائی آیت، ان آیتوں کو تم پڑھا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اول آخر ظاہر باطن کا معنی غور سے سیکھو، سمجھو، تمہارا شک رب کے بارے میں دور ہو جائے گا، ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کا ایمان ان ناموں کے حوالے سے صحیح نہیں ہے اور جن کا منہج ان ناموں کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر لیں رب العالمین کے بارے میں شک میں رہیں گے، یا تو ان کا منہج غلط ہو جائے گا، اللہ کا تصور غلط ہو جائے گا، عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اس حدیث پاک کے ذریعے سے بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ کے اسماء الحسنی کو منہج سلف پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے ان ناموں سے وحدت الوجود کو ثابت کیا ہے اور کہا ہے وحدت الوجود کی سب سے بڑی دلیل یہ اللہ رب العالمین کا نام اول آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایسے لوگوں نے قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کی ہے، اللہ کے اسماء الحسنی کی تفسیر اپنے من کے مطابق کی ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کی تفسیر خود اللہ کے نبی نے کی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اگر اسی حدیث کو دیکھ لیا جائے تو اس کی اور مزید تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں منمانی اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح چیز اور صحیح نام اس کا معنی مطلب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ و منہج کی سلامتی کے ساتھ اسلام پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔